بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک کیس کے حوالے سے ہے، اور یہ کیس ایسا مزے کا ٹھیک ہوا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ ایک تاریخی کیس ہے۔ کیس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے ہمارے علاقے کا، میرے آبائی علاقے کا۔ میرا آبائی علاقہ ڈسٹرکٹ جہلم ہے اور تحصیل پنڈ دادن خان ہے۔ تو اس علاقے میں ایک بچہ رات کو دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں آ رہا تھا، تو روڈ کے اوپر اس کو سانپ نے کاٹا۔ تو سانپ اتنا زہریلا تھا کہ وہ روڈ کے اوپر گر گیا، اور ساتھ والا جو بندہ تھا انہوں نے فوری طور پہ فون وغیرہ کر کے باقی لوگوں کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا، اور گاڑی لے کے آگے۔ تو اس کو ہلکی پھلکی بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ اس کو نزدیکی علاقے میں لے گئے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی خطرناک قسم کا سانپ ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اس کو فوری طور پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو راولپنڈی بھیج دیا۔ تو مرکزی قسم کا جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر اس بچے کے ڈلاسے شروع ہو گئے، سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو ظاہر ہے سانپ اتنا زہریلا تھا کہ اس نے بلڈ کیمسٹری کو خراب کیا، زہر اندر پھیل گیا، تو ڈلاسے شروع ہو گئے، رینل فیلئر ہو گیا۔ تو میں نے ان لوگوں کو ہاسپٹل میں جا کے کہا کہ میں نے کہا یار ہومیوپیتھی میں اللہ کا شکر ہے اس کا علاج موجود ہے، ہمارے بہت سارے کیس ٹھیک ہو چکے ہیں، تو آپ ان کو دوائی دیں تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو پوائزن ہے اس کو اینٹی ڈوٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے ہومیوپیتھی میں صلاحیت موجود ہے، ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ جو زہر کو اینٹی ڈوٹ کریں گے۔ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنے بڑے ہاسپٹل میں بچہ موجود ہے تو ہومیوپیتھی یہاں پر کیا کرے گی۔ تو میں نے کہا چلو اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، فائدہ ہو جائے، ینگ بچہ ہے۔ تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 4-5 سال پہلے کے۔ تو خیر کیا ہوا کہ جب ڈلاسز ختم نہیں ہو رہے تھے اور کافی دن گزر چکے تھے، تو مجھے ان کے لواحقین سے ایک فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کریں، کچھ اگر چانس ہے، کوئی علاج ممکن ہے تو آپ دوائی دیں، یہ تو مسلسل ڈلاسز ہوئے جا رہا ہے، اس کا ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا جی جن صاحب نے کہا تھا کہ ہومیوپیتھی یہاں کیا کرے گی، تو ان کو کہیں کہ مجھے کال کریں۔ انہوں نے کہا نہیں بس چھوڑیں آپ اس معاملے کو، بس رہنے دیں، بس کوئی بات نہیں ہے، بس مریض کا معاملہ ہے تو بس اللہ کی ذات کی خاطر آپ کوشش کریں۔ تو میں نے کیا کیا کہ کروٹیلس 1 کی 3 پڑیاں بنائیں، اور باقی جو روٹین میٹر میں ہم جو دوائیاں دیتے ہیں جیسے ایپس وغیرہ، لائکو وغیرہ، ایلسیم وغیرہ، تو جنرل قسم کی دوائی بنائی۔ تو اس میں مین نقطہ یہ تھا کہ کروٹیلس 1 کی 3 پڑیوں سے مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ڈلاسز رک جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلڈ کیمسٹری کو ٹھیک کرتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر اعجاز علی صاحب نے بھی کئی کیسز اس دوائی سے ٹھیک کیے تھے، باقی بھی دوستوں میں یہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، تو میرا بھی اس کے اوپر کافی تجربہ تھا، کافی کیس ٹھیک ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلیٹلیٹس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، بلڈ کیمسٹری کو ٹھیک کرتی ہے، بلڈ کی بڑی بڑی بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو اسی کو بیس کرتے ہوئے میں نے کیا کیا کہ کروٹیلس 1 کی 3 پڑیاں لے کے ہاسپٹل چلا گیا۔ تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ اللہ کی مدد کو خاص کرتے ہوئے میں نے 1000 روپیہ صدقہ دیا۔ تھوڑا سا آگے پہنچا تو وہاں پہ کچھ جھگڑا ہو رہا تھا لوگوں کا، تو میں نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے، کس چیز کا جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جی یہ کسی نے ان کو 1000 روپے جلی دے دیے، اور میں نے کہا یار یہ 1000 روپے رکھیں، چھوڑیں، بس معاملہ رفع دفع کریں، چھوڑیں اس کو، جو ہے نا یہ جلی نوٹ مجھے دیں۔ بہرحال میری نیت یہ تھی کہ آپ ایک اچھے کام کرنے نکلا ہوں تو اللہ کرے فائدہ ہو جائے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمارا مشن یہ تھا کہ کوشش کرنا۔ میں نے وہ 3 پڑیاں تھوڑی تھوڑی دیر بعد خود کھلا دی۔ تو اس کے بعد آج تک 5 سال ہو چکے ہیں،
یہ پڑیاں کھلانے کے بعد دوسرے تیسرے دن صرف ایک ڈلاسز ہوا تھا، اس کے بعد اس بچے کا یوریا اور کریٹینائن بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ دوائی میں نے کچھ 6 ماہ کے لگ بھگ ویسے استعمال کرائی تھی تاکہ کوئی ایشو دوبارہ نہ بنے، لیکن اس کے بعد ڈلاسز نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ کیس جو ہے میں سوشل میڈیا پہ پہلے بھی یعنی نقطے کی بات میں شیئر کر چکا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے ڈیٹا اٹھا کے تو اس کو یوٹیوب چینل کے اوپر وہ چیزیں لگاؤں، اس بچے کی تصویر لگاؤں۔ ایسے جب بھی کیسز ہوتے ہیں، بلڈ کیمسٹری کی خرابی ہوتی ہے، پلیٹلیٹس کی خرابی ہوتی ہے، بلیڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں، پوائزن کے مسائل ہوتے ہیں، یا بڑی کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، رینل فیلئر ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سنیک پوائزن۔ کروٹیلس 1M سے بہترین کیس ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی کیس ہمارا ٹھیک ہوا ہے، اور کئی کیس بھی ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دوائیوں کو سمجھنا ہے، ان کے موڈ آف ایکشن کو سمجھنا ہے، پھر علاج ممکن ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔